جیسا کہ رسول ہمیں سکھاتا ہے کہ کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو خداوند یسوع کے نام سے کرو، اس بزرگ یسوع نام میں آپ سب کی خدمت میں پاسٹر فرمان یونس مسیح کا عقیدت برا سلام قبول ہو۔ آج پھر میرے عزیزو آپ کے درمیان حاضر ہیں کلام کے اس سیشن کے ساتھ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ایسٹر کی حقیقی مہر۔ اس ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بائبل مقدس میں سے ہم حوالہ تلاوت کریں گے۔ یہ تھوڑا طویل ہے حوالہ، لیکن میرا ایمان ہے کہ آپ کو برکت ملے گی۔ ہم دیکھیں گے مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 24واں باب اور اس کی 32ویں آیت مقدسہ 36ویں آیت مقدسہ سے لے کر ہم 49ویں آیت مقدسہ تک تلاوت کریں گے، بلکہ ہم اس کو 53 آیت مقدسہ تک 53 آیت مقدسہ تک ہم اسے تلاوت کریں گے۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ کلام اقدس میں یوں مرقوم ہے، وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ مگر انہوں نے گھبرا کر اور خوف کھا کر یہ سمجھ کر کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں، اس نے ان سے کہا، تم کیوں گھبراتے ہو اور کس واسطے تمہارے دل میں شک پیدا ہوتے ہیں؟ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں، مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو۔ اور یہ کہہ کر اس نے انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے۔ جب مارے خوشی کے ان کو یقین آیا اور تعجب کرتے تھے، اس نے ان سے کہا، کیا یہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے اسے بھونی ہوئی مچھلی کا قطلہ دیا، اس نے لے کر ان کے روبرو کھایا۔ پھر اس نے ان سے کہا، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھیں جب تمہارے ساتھ تھا، تاکہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی تورات اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں، اور ان سے کہا، یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ تم ان باتوں کے گواہ ہو، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ پھر وہ انہیں بیت تنیہ کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی۔ جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا، اور وہ سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے، اور ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے، سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند اس پاک کلام کو سمجھنے، سیکھنے، سکھانے کی ہمیں روح عنایت کرے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ جی تو میرے عزیزو، جیسا کہ ہم نے کلام مقدس میں سے حوالہ تلاوت کیا ہے، یوں تو بے شمار خدام آج کے دن اپنی کلیسیاؤں میں لیکچر دے رہے ہیں، پیغامات سنا رہے ہیں، کلام سنا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، لیکن چند ایک باتیں آج میں بھی آپ کے سامنے کلام میں سے رکھنا چاہوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر خداوند نے کہا، اپنے بندہ کی معرفت لکھوایا، وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہو گیا۔ کون یہ باتیں کر رہے تھے؟ یسوع مسیح کے شاگرد، خداوند کے جو شاگرد ہیں وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے۔ اور یہ کون سی باتیں تھیں جو وہ کر رہے تھے؟ میرے عزیزو، یہ وہی باتیں تھیں جو اس کی مصلوبیت کے تعلق سے اس وقت لوگ کر رہے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسے مصلوب کیا گیا، اور یہ عید قیامت المسیح کس خوشی میں آج لوگ مناتے ہیں اور کیوں مناتے ہیں؟ میرے عزیزو، بہت سارے لوگ ہیں جو صلیب کے آگے ماتھے ٹیکتے ہیں، یا وہ صلیب کو اپنے کپڑوں پر، اپنے کانوں میں اور اپنے گھروں میں چرچز کے اندر لگواتے ہیں۔ لیکن
نشان، یہ ایک صلیب کا ایک نشان ہے، لیکن میرے عزیزو یاد رکھیے گا ہم نے صلیب کے اس پیغام کو اپنے سامنے رکھنا ہے جو پیغام میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اپنی جان کا کفارہ دے کے، فدیہ دے کے ہم تک پہنچایا، ہمیں دیا ہے۔ ہمیں اس پیغام کو یاد رکھنا ہے تاکہ اس پیغام کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو گزار سکیں اور ہماری زندگی میں جو کمی گھاٹے ہیں وہ اس پیغام کے وسیلہ سے جاتے رہیں۔ یوں تو بے شمار باتیں ہیں لیکن چند ایک میں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ میرے عزیزو، میں بائبل مقدس میں سے آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں، آپ کو میں باغ عدن میں لے کر جانا چاہتا ہوں جہاں پر ایک فیصلہ لیا گیا تھا، اور وہ فیصلہ جو تھا میرے عزیزو وہ ایک بڑا سخت فیصلہ تھا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ باغ عدن کے اندر ہمارے بزرگ جو تھے آدم کے ساتھ خدا جو ہیں وہ ٹھنڈے وقت میں آ کر بات کیا کرتے تھے، لیکن وہاں پر کچھ ایسا ہوا کہ خدا اور انسان کے درمیان جدائی ہوئی، گناہ ہوا ان سے، انہوں نے وہ پھل کھایا، اور ان کے جو دو بیٹے تھے ہابل اور قائن، اب میرے عزیزو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں قربانی گزران رہے ہیں، ایک اپنے بھیڑ بکریوں کا پلوٹھا بچہ لے کر آتا ہے اور ایک اپنے پھل اور سبزیوں سے خداوند کے آگے قربانی چڑھاتا ہے، وہ نظر نیاز اپنی لے کر خدا کے حضور آتا ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حابل کا جو ہدیہ ہے، حابل کا جو ذبیحہ ہے، حابل کی جو قربانی ہے وہ خداوند کے حضور مقبول ٹھہری، خدا نے اسے قبول کیا، اور قائن کی قبول نہیں ہوئی، اور قائن نے کیا کیا، اس حسد میں، اس غصے میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ خدا نے اسے کہا کہ اگر تو بھلا کرتا تو تو بھی سرفراز ہوتا، تو بھی بحال ہوتا، تو بھی اچھا ہوتا، یہ تیرے لیے اچھا ہوتا، لیکن اس نے بھلا نہ کیا۔ میرے عزیزو یاد رکھیے کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے اس فعل سے اسے بھی خدا کی حضوری سے نکال دیا گیا، اور وہ چلا گیا ایک نشان لے کر، وہ اس نشان کو لے کر خدا کی حضوری سے چلا گیا۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا نشان، وہ اس مہر کو لے کے لکھا ہے کہ اس کے ماتھے پر بھی مہر ہوئی، اور وہ خانہ خراب ہوا، وہ آوارہ گر ستاروں کی مانند، اور وہ جگہ جگہ بھٹکا پھرا، وہ خدا کی حضوری سے نکل گیا۔ اور میرے عزیزو یاد رکھیے گا جب کوئی خدا کی حضوری سے، خدا کی پریزنس سے نکل جاتا ہے، جب وہ خدا کے سائے کے نیچے سے نکل جاتا ہے، تو پھر خانہ خرابی جو ہے، پھر یہ دنیا کے بحران اور ابلیس کے پنجے میں وہ آ جاتا ہے، اور یہ مصیبتیں اور یہ کال اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ اور میرے عزیزو یاد رکھیے گا جب بھی آپ اپنے خدا کو ٹھکراتے ہیں تو آپ اس شیطان کی مہر کو لے لیتے ہیں جو مہر قائن نے لی تھی، اس لیے ہمیں اس مہر کو نہیں لینا، ہم نے اپنے بھائی کا بھلا کرنا ہے، جیسا کہ ہمیں بائبل مقدس میں سکھایا جاتا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ، اور اپنے بھائی کے لیے ہمیں جان دینا فرض ہے۔ اور یہاں پر قائن جو ہے وہ کہتا ہے کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ جب خدا تعالیٰ ان سے یہ کہتے ہیں، جب خداوند باری تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ تیرا بھائی کہاں ہے، تو وہ کہتا ہے کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یاد رکھیے گا کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے محافظ ہیں، ہم ان کا خیال نہیں رکھتے، اگر ہم ان سے پیار نہیں کرتے، محبت نہیں رکھتے، تو پھر ہم اس قائن کی مانند ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اور وہ آپ اسے شیطان کا بیٹا کہہ سکتے ہیں، وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے، جو قتل کر رہا ہے، جو گناہ کر رہا ہے، جو خدا کی حضوری سے جا رہا ہے، جو خدا کے لوگوں کو ستا رہا ہے۔ اس نے اپنے بھائی کو ستایا، اس سے حسد کیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اور یہ شیطان کا بیٹا ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی اس وقت مذہبی لوگوں کو، اس وقت لیڈروں کو، اس وقت کے کاہنوں کو، اس وقت کی ان تمام شخصیات کو کہا کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو۔ اب میرے عزیزو یاد رکھیے گا ہر وہ شخص
ابلیس سے ہے, ہر وہ شخص شیطان سے ہے جو ایسے گناہ کرتا ہے, جو ایسے کام کرتا ہے, جو انسانیت کا دشمن ہے, جو ایسے برے کام کرتا ہے. اور ایسٹر کی جو مہر ہے, یاد رکھیے گا میرے عزیزو, اس تہوار کے اندر اور اس پیغام میں آپ دیکھیں کہ اس سال میں, اس سیزن میں لوگ کیا کرتے ہیں. لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں, بھلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ غریبوں کے لیے بہت ایسے کام کرتے ہیں, ایسے وسائل پیدا کرتے ہیں کہ وہ بھی ان خوشیوں میں شریک ہو سکیں. کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پارسل بناتے ہیں اور پھر اس پہ سیل لگاتے ہیں, اسے بند کرتے ہیں. وہ جو سیل لگی ہوتی ہے, یاد رکھیے گا, وہ اس چیز کی بھی تصدیق ہے کہ اس کے اندر کچھ ہے. جب یہ سیل توڑی جائے گی تو ان کو کچھ ملے گا. تو میرے عزیزو یاد رکھیے گا, یہاں پر جو ایسٹر کی مہر ہے, اس کے اندر بھی کوئی بات ہے, کوئی راز ہے. یہاں پر میں بک پڑھ رہا تھا خدا کے عظیم خادم بردر ولیم برہنم کی, تو انہوں نے اس پہ بڑا خوبصورت پیغام دیا, بڑی خوبصورت دلچسپ باتیں کی. خداوند نے اپنے بندہ کو بڑی کثرت سے اس دنیا میں استعمال کیا ہے. تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایسٹر کی مہر, اب وہ تو مہر ہے, اس کے اوپر مہر کر دی گئی کہ وہ لوگوں کے لیے کچھ آسانی پیدا کرے. تو یہاں پر ایسٹر کی مہر میرے عزیزو یاد رکھیے گا کس لیے. اب اس مہر کے اندر جب ہم اس مہر کو کھولتے ہیں, اس مہر کو دیکھتے ہیں, تو اس کے اندر کیا ہے. عید قیامت المسیح میرے عزیزو, اس کا مقصد کیا ہے. کیا سال میں ایک مرتبہ ہم سن رائز میٹنگ کرتے ہیں, ہم چرچز کے اندر پیغامات سناتے ہیں, یا ہم دنیا کے ساتھ اچھے کام کرتے ہیں, غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, ان کو کپڑے دیتے ہیں, یا کوئی ایسے ویسے ہم ایکٹیویٹی کرتے ہیں, تو کیا ہم اس بات سے اس چیز کی تصدیق کر دیتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں. ہم اس بات سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں, ہم یہ کام کر رہے ہیں. کیا ہمیں صرف سال میں ایک مرتبہ ایسا کرنے کی توفیق ملتی ہے, یا سال میں صرف ہم ایک مرتبہ ایسا کریں تو ہم مسیحی ہوں گے. میرے عزیزو یہ ایسا نہیں ہے. ابھی آپ نے حوالہ سنا ہے بائبل مقدس کے اندر, اور یہ سب باتیں جو ہے موسیٰ کی تورات سے لے کے نبیوں کے صحیفے زبور میں سب کچھ اس کی بابت لکھا ہوا ہے. میرے عزیزو یاد رکھیے گا, نبی جب بھی آیا ہے دنیا کو درد لگے ہیں, وہ اس سے خوش نہیں ہوئے. اب یہاں پر بھی خداوند نے اپنی آواز کو زندہ رکھنے کے لیے نبی بھیجے. لوگوں نے اسے سنسار کیا, نبی کو سنسار کرتے خدا دوسرے نبی کو کھڑا کر دیتا. یوں ہی یک کے بعد دیگرے نبی آتے گئے اور خدا کا کلام زندہ رہا, لوگوں تک خدا کے کلام کی باتیں پہنچتی رہیں. لیکن لوگ جو ہیں ہمیشہ خدا کی باتوں کو اگنور کرتے رہے, رد کرتے رہے, اور اپنے اوپر ان مصیبتوں اور ان دکھوں کو لاتے رہے. یاد رکھیے گا میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, کچھ دکھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ حق کی راہ پر چلتے ہیں, آپ خداوند کی راہ پر چلتے ہیں, آپ پر آتے ہیں. یاد رکھیے گا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے, خادمین یہ کہتے ہیں کہ آپ خداوند میں آ جائیں تو آپ شادمان ہو جائیں گے, آپ ایسے ہو جائیں گے, ویسے ہو جائیں گے. لیکن یاد رکھیے جب آپ خداوند میں آتے ہیں تو آپ کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں. میرے عزیزو آپ پر دکھ آتے ہیں, آپ بہت ساری مصیبتوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ آپ نیکی کے کام کریں, آپ لوگوں کی اصلاح کریں, لوگوں کی تربیت کے لیے کام کریں, آپ فلاح کے کام کریں, آپ خداوند کی نجات کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں, آپ لوگوں کو اچھی طرف لے کر آئیں. شیطان کبھی ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا, اور وہ آپ کو ہمیشہ ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ آپ کے بھائیوں کے وسیلہ سے آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے, وہ آپ کے گھر سے, وہ کہیں سے بھی آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے. جیسے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ حابل کو اس کے بھائی نے ہی قتل کر ڈالا. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں یاد رکھیے گا ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ حق پر ہوتے ہیں اور آپ درست قربانی چڑھا رہے ہوتے ہیں تو لوگ آپ سے خوش نہیں ہوتے. جیسے خداوند یسوع مسیح جس نے دنیا سے پیار کیا, جس نے دنیا کی خاطر اپنی جان تک دے دی, دنیا میں اتنی نفرت کسی انسان سے نہیں کی گئی, اور اس کے اپنوں نے ہی اس کو کیا کیا, اسے مصلوب کروا دیا. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مذہبی اور سیاسی طاقتیں جو ہیں اقرار کر گئیں. پینتوس پلاطوس نے یہ کہا کہ میں اس میں کوئی گناہ نہیں دیکھتا, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن لوگ جو اس کے اپنے تھے, جو اس کی امت تھی, جو اس کے لوگ تھے, جو اس کے بہن بھائی تھے, وہی بنی اسرائیل چلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس کو مصلوب کیا جائے, اسے مصلوب کیا جائے, اور اس کی جگہ
اس کی جگہ بارابا کو چھوڑ دیا جائے۔ وہ جو زانی تھا، وہ جو ڈاکو تھا، وہ جو قاتل تھا، وہ جو حقدار تھا اس سزا کے، اور یہ کہا گیا کہ بارابا کو چھوڑ دیا جائے اور خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کر دیا جائے۔ آج بھی بہت سارے لوگ یہ کردار نبھا رہے ہیں۔ جیسے پینتوس پلاطوس نے کیا کیا، اس نے کہا میں اپنے ہاتھ دھوتا ہوں اس کے خون سے۔ میرے عزیزو، آج بھی بہت سارے لوگوں کے ہاتھوں میں یسوع مسیح دیا جاتا ہے، انہیں ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، تو یاد رکھیے گا، کسی پانی سے یہ لہو نہیں دھلنے والا۔ میرے عزیزو، یہ دنیا کے کاموں سے، یہ سیاست سے یہ لہو نہیں دھلنے والا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیو، یہ لہو اتنا سستا نہیں ہے، یہ لہو اتنا عام نہیں ہے، جو پوری انسانیت کے لیے بہا ہے، جس نے پوری انسانیت کا کفارہ دیا ہے، جس نے لوگوں کے گناہوں کے لیے اپنی جان دی ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیو، آج بھی بہت سارے لوگ جن کے پاس یسوع مسیح ہے، وہ فیصلہ، جیسے آپ کو پتہ ہے سردار کاہنوں نے کہا پینتوس پلاطوس کے پاس لے جائیں اس کو، کوئی کہتا ہے اس کو کیسر کے پاس لے جائیں، کوئی کہاں پر گھسیٹ رہے ہیں۔ میری عزیز بہنوں بھائیو، آج بھی کلام کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے، اسے تنظیموں میں گھسیٹا جاتا ہے، اسے کہیں کہاں پر بھیجا جاتا ہے، کہیں کہاں پر۔ آج بھی لوگ یسوع مسیح کی اس تعلیم کو، اس کلام کو رد کر رہے ہیں، ان روایات کو اور اس تمام ٹریڈیشنل کو، میرے عزیزو، جو ان کے ملک کے حساب سے ہوگا یا کسی ان کے علاقے کے حساب سے ہوگا، وہ اسے پروموٹ کرتے ہیں، لیکن خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کوئی بھی کلچر، کوئی بھی روایت آپ کو نہیں بچا سکتی۔ اگر آپ کو کوئی بچا سکتا ہے تو وہ خدا کا کلام ہے، وہ خدا کی آواز ہے۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیو، نجات صرف اور صرف خدا کے کلام کے اندر ہے، نجات یسوع مسیح نام کے اندر ہے۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیو، یاد رکھیے گا، آج بہت سارے لوگ جو ہیں اسے بیچ رہے ہیں، جیسے اس کے ساتھ رہنے والے، جس نے یہ دیکھا کہ وہ کیسے معجزات کر رہا ہے، جس نے یہ دیکھا وہ کیسے مسکینوں بیواؤں کی مدد کر رہا ہے، جس نے یہ دیکھا کہ وہ کیسے لوگوں کے درد کو اپنے دل میں رکھتا ہے اور کیسے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اس کے ساتھ رہنے والے نے ہی اسے بیچ ڈالا۔ اور میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج بھی بہت سارے لوگ اس کو بیچ رہے ہیں، آج بھی بہت سارے لوگ خدا کے کلام کو بیچ رہے ہیں۔ آج اس عید قیامت المسیح کے موقع پر میرے عزیزو، آپ، میں، ہم سب اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں، اپنے گریبان میں دیکھتے ہیں، اپنے کردار میں دیکھتے ہیں، کیا ہم حقیقی مسیحی ہیں؟ کیا جس طرح کی توقع ہمارا خدا ہم سے کرتا ہے کہ ہم اس توقع کے مطابق ان کاموں کو سر انجام دے رہے ہیں، کلام مقدس کی منادی کر رہے ہیں، ہم سچائی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ہم وہ بات کر رہے ہیں جو ہمیں سکھائی بتائی جاتی ہے؟ کیا ہم کلام مقدس کے ساتھ وفادار ہیں، یا ہم بھی ان مذہبی، ان سیاسی لوگوں کی مانند ہیں جو میرے عزیزو دکھلاوے کی خاطر دعوے کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں اس قوم کے ساتھ کہ ہم آپ کو یہ بھی دیں گے، وہ بھی دیں گے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا؟ ہم بھی میرے سے جھوٹی باتیں مت کہیں کہ آپ کو ایسے چیزیں ملیں گی، ایسے ملیں گی۔ میرے سے یاد رکھیے گا، آپ کا کردار اور آپ کا کام اچھا ہوگا تب ہی خداوند آپ کو قبول کرے گا۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر خدا کے کلام کے مطابق اچھائی نہیں ہے، ایمانداری نہیں ہے، تابعداری نہیں ہے، خدا کے کلام کی وہ حقیقی باتیں نہیں ہیں، تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیو، یاد رکھیے گا، دنیا نے ہمیشہ برابا کو پسند کیا ہے، اور جب ہم برابا کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں، ان تعلیمات کو بیان کرتے ہیں، وہ باتیں جو کلام مقدس میں نہیں لکھی گئیں، اور ہم اپنے ہر ایک دوسرے بھائی کو ستاتے اور تنگ کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا، یہ کہا گیا کہ قائن جو اس ابلیس سے تھا وہ خدا سے نہیں کہا گیا، اور وہ شیطان کی اس رہنمائی کے مطابق اس نے فیصلہ کیا اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ آج بھی بہت سارے ہیں، فیصلہ تو کرتے ہیں لیکن غلط فیصلہ کرتے ہیں۔ کوئی شے ہے، کوئی چیز ہے جو انہیں فیصلہ کرنے پر مجبور کرتی ہے، غلط فیصلے وہ لیتے ہیں، اور پھر اس سے خاندان ڈسٹرب ہوتے ہیں، اس سے ان کی جانیں، ان کے روح بدن جان ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان سے ان کا علاقہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اور وہ میرے عزیزو اپنے ہی خاندان کے لیے وہ ایک وبال جان بن جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، کبھی کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جس سے آپ کی زندگی ڈسٹرب ہو کر رہ جائے۔ جب بھی فیصلہ کرنا ہو تو خدا کے حضور جھکیں، خدا کے حضور سجدہ ریز ہوں اور خدا سے مدد مانگیں۔ جو مدد خدا آپ کو دے سکتا ہے وہ کوئی دنیا کا انسان نہیں دے سکتا۔ اس لیے رہنمائی صرف خدا کے کلام کی لیا کریں۔ ہر ایک انسان جھوٹا ٹھہرے گا لیکن خدا کا کلام سچا۔ اس لیے یاد رکھیے گا میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس عید کے موقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم
کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا چال چلن کیسا ہے۔ کیا آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں جنگ و جدل، یہ زلزلے، یہ کال، یہ بونچال، یہ سب کچھ نہیں موجود؟ یہ سب چیزیں کس چیز کی علامت ہیں؟ یہ اس چیز کی علامت ہیں کہ اب کوئی آنے والا ہے۔ اور میرے عزیز بہنوں اور بھائیو، اب خداوند یسوع مسیح جلد آنے والا ہے بادلوں پہ اپنی دلہن کو لینے کے لیے، اپنے لوگوں کو، ان مقدسینوں کو لینے کے لیے جو کلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، آج مذہبی طاقتیں، آج سیاسی طاقتیں اور آج پیسے والے، دولت والے، ہر کوئی امن کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے اور امن ان سے آگے آگے ہے۔ امن نہیں ہو پا رہا، لوگ پیسے پھینک کر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ امن ہو جائے، مذہبی طاقتیں اپنا زور لگا رہی ہیں، سیاسی طاقتیں اپنا زور لگا رہی ہیں، لیکن اب دنیا میں امن نہیں ہوگا، اب یہ درد بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، اب امن تب ہی ہوگا جب امن کا شہزادہ آئے گا، اور بہت جلد امن کا شہزادہ آنے والا ہے۔ لیکن میری عزیز بہنوں اور بھائیو، میں آپ کے گوشے گزار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب یسوع مسیح تیسرے دن اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا تو وہاں پر بہت سارے لوگ یہ منادی کر رہے تھے کہ اب وہاں پر انہیں مذہبی طاقتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ یہ کہہ دینا کہ اس کے شاگردوں نے کیا کیا، رات کو اسے چرا لیا۔ اب وہ پیسے لے کر منادی کر رہے ہیں، جھوٹی منادی کر رہے ہیں کہ کیا ہوا، وہ مصلوب نہیں ہوا اور اس کے شاگردوں نے اسے چرا لیا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، کچھ ہیں جو حقیقی منادی کر رہے ہیں، جو حقیقی کلام سنا رہے ہیں۔ اس لیے آج ہمیں سچائی کو پروموٹ کرنا ہے، سچائی سنانی ہے، ہم نے ان باتوں کو بیان کرنا ہے جو کلام مقدس میں لکھی گئی ہیں۔ اور میرے عزیزو یاد رکھیے گا، انجیل مقدس پر اس وقت بھی میرے عزیزو جب یسوع مسیح موجود تھا، یسوع مسیح پر انہوں نے بہت سارے تانے، اس کے کپڑے بھی انہوں نے پھاڑ دیے، بہت کچھ اس کے ساتھ کیا، اس کی بڑی بے حرمتی کی۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو انجیل کو، میری عزیز بہنوں اور بھائیو، وہ اس کا بھی تمسخرہ اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن میری عزیز بہن اور بھائیو، یہ اپنے کاموں سے، اپنے کردار سے اپنے آپ کو ثابت کرتی ہے۔ میری عزیز بہن اور بھائیو، اس لیے آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے وہ جی اٹھا، اور یہ جی اٹھنے کا پیغام ہے، یہ قیامت کا خوبصورت پیغام ہے کہ جس طرح وہ جی اٹھا ہے تیسرے دن مردوں میں سے، ہم بھی جی اٹھیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ جب ہم اس کا استقبال کریں گے۔ اس کے لیے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسٹر کی حقیقی مہر جو ہے وہ آپ پر عیاں ہو، آپ پر کھل جائے، تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ کو ہر وہ کام کرنا پڑے گا جو کلام مقدس میں لکھا ہے، اور جس سے آپ کے بھائی خوش ہوں، آپ سے زمانہ خوش ہو، اور آپ نے وہ کام کرنا ہے جس سے میری عزیز بہنوں اور بھائیوں خدا کو ٹھیس نہ پہنچے، خدا کی روح رنجیدہ نہ ہو، خدا کو دکھ نہ پہنچے۔ اس لیے عہد کریں کہ ہم خدا کے ساتھ وفادار ہوں گے، اپنے آپ کو خداوند کے حوالے کریں، اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں دے دیں، اور میرے عزیزوں اپنی زندگیوں سے ہر اس بدی کو، ہر اس گناہ کو، ہر اس بات کو دور کر دیں، تاکہ ہم پر کوئی نشان نہ آئے، ہم پر کوئی بھی ایسی مہر نہ لگے جیسی مہر قائن پر لگی۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، شیطان بہت دفعہ آپ کے سامنے، آپ کے قدموں میں دولت لا کر رکھ دے گا، جیسے اس نے یسوع مسیح کے قدموں پر دولت کو لا کر رکھ دیا، شان و شوکت دکھائی۔ آج بہت سارے لوگ پیسوں کی خاطر گر جاتے ہیں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یاد رکھیے گا، خداوند یسوع مسیح نے اس لیے مار نہیں کھائی اس کلوری کی راہ پر، اس لیے صلیب پر جان نہیں دی، اس نے آپ کے گناہوں کے لیے دی، اس نے آپ کی بیماریوں، آپ کی لاچاریوں کے لیے دی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر اس کے مار کھانے سے بھی ابھی تک ہم نے شفا نہیں پائی، تو پھر میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم میں کہیں نہ کہیں کمی چھپی ہوئی ہے، اور اپنی زندگیوں سے اس کمی کو دور کریں تاکہ ہم خدا کے حقیقی شاگرد ٹھہریں۔ اور میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یاد رکھیے گا، شفا ملتی ہے، لوگ ان مقدس ٹولوں میں جاتے ہیں، وہاں سے برکتیں حاصل کرتے ہیں، شفا کو حاصل کرتے ہیں، لیکن پھر جب وہ واپس انہی پرانی زندگیوں میں چلے جاتے ہیں، انہی پرانے کاموں میں چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں سے نہ جانے دیں، اور میرے عزیزوں، جس طرح وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آپ بھی ایک وقت آئے گا جب وہ بادلوں پر آئے گا، آپ کے اپنے جو آپ سے جدا ہو گئے وہ بھی جی اٹھیں گے، اور ہم بھی بدل کر ہوا میں اڑ کر اس کا
استقبال کریں گے۔ وہ دن دور نہیں ہے، دنیا کی تمام نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔ متی کی انجیل اس کے 24ویں باب کو پڑھیے گا۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، یاد رکھیے گا ہمیں اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا ہے اور آپ کو اور مجھے خداوند یسوع مسیح کے سپرد ہونا ہے، تاکہ ہم خداوند کے نام کو اپنی زندگیوں سے جلال دینے والے ہوں۔ ہم سے کوئی تنگ نہ ہو، ہم سے کوئی دکھ نہ پائے، ہم سے کوئی بھی ڈسٹرب نہ ہو، اور ہم ہمیشہ دوسروں کے لیے باعث برکت ہوں، جیسے میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح باعث برکت ہوا سب کے لیے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔